إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے بزم عالم اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر۔ اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ان علماء اور ان بڑی شخصیات کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کلام شاعر بزبان شاعر، یعنی علماء کی داستان ان کی اپنی زبان سے۔ ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہمارے پاس ملک پاکستان کے بہت بڑے بڑے نامور اور جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ پروگرام کا مقصد ان علماء کی خدمات کا تعارف اور ان علماء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزار دیتے ہیں، جو ساری زندگی سفر میں گزار دیتے ہیں تبلیغ دین میں اور تدریس دین میں، ایسے لوگوں کو ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ اور عموماً ہمارے معاشرے میں چونکہ علماء کی قدر اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یار وہ اتنی بڑی شخصیت تھی، ہم اپنی زندگی میں ان کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ آج اس بزم عالم میں ہمارے مہمان ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، نامور میدان تبلیغ کے شاہسوار ہیں، اور زندگی کا ایک طویل عرصہ اللہ کے دین کی تبلیغ اپنے مخصوص انداز میں کرتے ہوئے گزارا، ہزارہ لوگوں کو متاثر کیا، اور آج ہمارے مہمان بنے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مولانا بہادر علی سیف صاحب۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت نکالا آپ نے۔ یقیناً آپ کی گناگو مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن آپ کی بہت مہربانی، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ ہماری کچھ باتیں جو قوم کے لیے باقی رہ جائیں گی، یاد رہ جائے گی باقی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا شیخ، ہم بات کا آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ ظاہر ہے ہم آپ کی داستان آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں، تو داستان کا آغاز تو آپ کی پیدائش سے ہوگا، تو آپ ذرا اپنے خاندانی تعارف اور کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والدین کیا کرتے تھے، کیا مصروفیات تھی ان کی، اس بارے میں بتائیے۔ میرے والدین درمیانے کاشتکار تھے۔ پارٹیشن کے وقت ضلع لدھیانہ سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے۔ صحیح۔ پھر ضلع جنگ میں ہمارا رقبہ لاٹ ہوا۔ پاکستان بننے کے 3 سال بعد ضلع چنیوٹ کی تحصیل بوانا میں ایک گاؤں ہے، چک نمبر 170 حاکمے والا، وہاں پیدائش ہے میری۔ اچھا۔ اس وقت ہمیں رقبہ الاٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد رقبہ ہمیں الاٹ ہوا تحصیل و ضلع جنگ تھانہ مسن میں موضع حسن خان، وہاں ہمیں رقبہ الاٹ ہو گیا، ہم وہاں چلے گئے۔ ہم درمیانے کاشتکار تھے، صحیح، دیندار تھے ویسے۔ اچھا۔ ہمارے دوسرے ساتھی جو برادری کے، وہ اتنا دین کے قریب نہیں تھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوئی، ہمارے ہندوستان میں پارٹیشن سے پہلے جہاں ہم رہتے تھے، ہمارے ساتھ ہے گاؤں بڑی کوم، جہاں سید مولا بخش شاہ صاحب محدث قوموی رحمۃ رحمۃ اللہ صحیح، ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اور اتفاق سے ادھر روپڑی خاندان سے حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبدالقادر اور اسماعیل، یہ ایک وفد کی قافلے کی شکل میں چلتے تھے ادھر۔ ٹھیک، اچھا، ماشاءاللہ۔ میرے والد اکیلے ہی تھے، ان کا بھائی کوئی نہیں تھا، چچا زاد بھائی تھا۔ باپ بیٹا بھی تھے، دونوں دوست بھی تھے۔ اچھا۔ اپنا کام کرنے کے بعد ہر جمعہ انہوں نے مولانا سید مولا بخش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پڑھا۔ یہ قوم جو بتا رہے ہیں آپ، یہ بھی ضلع لدھیانہ کے قریب ہے؟ بالکل ضلع لدھیانہ میں قریب، لدھیانہ میں، صحیح۔ ہمارا گاؤں ضلع لدھیانہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا۔ وہاں سے ایک سڑک گزرتی ہے، ماچھواڑے کو جاتی ہے۔ ماچھواڑا کا بہت مشہور قصبہ بھی ہے۔ ہماری دادی، دریائی علاقہ تھا، بھینسیں وغیرہ بہت ہوتی تھیں۔ اچھا۔ وہ جمعرات کا گھی اس ڈبے میں ہی ڈالتے تھے جس میں ہفتہ بھر گھی گرم کر گھر میں استعمال ہونا ہوتا تھا۔
दादा जी ने जो मैं वो घी उठाया उसमें डाल दिया। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक ऐसा है कि उसमें कीड़े चलने शुरू हो गए। ओहो, दादी गर्म हो गई ना, तेरा आजमाइश- बेड़ा तेरा आजमाइश आ गर्क गई। और तेरा बेड़ा गर्क रुकन दी ना, तू एक ही कीता। अच्छा। उसने बड़े बोल कहा अच्छा मां जी कोई नहीं बात नहीं। हम्म, उन्होंने आग जलाई और घी उस पर रख चंगा तड़का के ना रख दिया। उन्होंने कहा अच्छा अगर अब कीड़े पड़ गए ना फिर नहीं डालेंगे जुमरत का घी। अच्छा, वो शैतानी हमला था, वो ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, सही। मज़ीद पक्के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे वालिद ने और दादाजी ने अपने गांव में ही मस्जिद का अहतमाम किया। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। फिर माशाल्लाह मस्जिद बन गई। फिर हमारी बरादरी के साथी भी करीब करीब आने लगे। ये पाकिस्तान बनने से कितनी देर पहले की बात है? तकरीबन मेरा ख्याल है 6-7-8 साल पहले की बात। 8 साल हाँ, पहले इतनी की यहाँ की बात, बात। सही। तो पाकिस्तान बनने के कितनी देर बाद आपके वालिदैन पाकिस्तान आए? पाकिस्तान बस हिजरत के साथ ही काफिलों के साथ ही आ गए। 1947 47 में आ गए थे, 47 में। उधर ही काफिलों के साथ ही हाँ, आ गए। काफिलों के साथ। तो इस रास्ते में हिजरत करते हुए आपके वालिदैन को कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? इस मुश्किलें रास्ते तो जो हैं जो बातें बात करने बहुत ही दर्दनाक हैं। मुश्किलें तो आई हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना जानी नुकसान नहीं हुआ। में? सही, जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ हमारा। सही। वो हर शहर रह गई, अचानक ही भागना पड़ा। हम्म, बस फिर हम पहुँचे यहाँ गंडा सिंह जो बढ़ रहे हैं इस कसूर में, कसूर इधर से आए थे। सही। ज़िला टोबा टेक से साथ ही है गांव 328 जीम्बे, शहर के साथ ही बिल्कुल, बल्कि ज़िला की जो कचहरी हैं वो उस गांव के रकबे में है। गाँव के रकबे में, सही। हमारा तमाम शरीका कबीला वहाँ बैठा है, लेकिन हमें वहाँ ज़मीन अलाट नहीं हुई। अच्छा, और उसमें एक बात थी, तो आपको जंग जाना पड़ गया? हमें जंग जाना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। शेख, आपकी पैदाइश पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद की है। उसके बाद आपकी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो आप बता रहे हैं उधर 187 हाकमे वाला हाकमे वाला में आपकी बचपन वहाँ पे बचपन गुजरा है। तालीम आपकी तकरीबन स्कूल की तालीम भी तीसरी तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। हाकमे वाला हाँ, में। वो हमारा भी अच्छा, रकबा ये रहा। बताइए कि चूँकि आप बता रहे हैं आपके वालिद मोहतरम तो ज़िम्मेदार आदमी थे, ज़िम्मेदारा करते थे, दीन से मोहब्बत थी, वालिद की तरफ से मिल गई। वालिदा मोहतरमा भी कोई दीन पढ़ी हुई थी या उनके साथ? पढ़े नहीं थे। वालिद साहब भी वैसे पढ़े नहीं थे। वैसे मौलाना इमामुद्दीन है भुखे ग्रां वाले, उनकी किताबें होती थी, हुकूक वालिदैन, हुकूक ज़ौजैन, और मौलाना अब्दुस्तार की कससल मोहसिनीन। ये तो हमारे वाले को ज़ुबानी याद थी। अच्छा। और जब काम करके दोपहर के वापस लौटना, हाँ भाई शुरू करो जी वो किताब कससल मोहसिनीन शुरू यूसुफ अलैहिस्सलाम की। तो आपके वालिद वो पढ़ा करते थे, सुना भी करते होंगे? अच्छा, तो आपने भी वो वैसे याद ये किया? ऐसे ही समझ लें कि हज़रत यूसुफ का जो वाक़या है ना, ये मजमून हमारे घर का ही है। अच्छा, अपना अपना ही मजमून है ये अच्छा हमारा। अच्छा अच्छा। तो आप लाजमी अमर है कि उनमें से कुछ सुनाते होंगे हाँ जी, हाँ जी, आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनको। हाँ जी। तो ये कोई अशार की सूरत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की कोई दो बातें, एक दो अशार हमें बहुत सुनाइए। बहुत किस्सा तो बहुत हम अपने मखसूस अंदाज 6 में जुमे पढ़ाए उसमें। अच्छा, माशाल्लाह। नसदा यूसुफ इस गुनाहों अल्लाह। ते आया जदों आवाज़ा, बेबस हो के दौड़िया यूसुफ ते जिस तरफे दरवाज़ा, हर जंदरे हर तख्ते ताईं ते हुक्म आतिफ हुक्म सुनावे। वाह, क्या बात है। ओए रस्ता दियो महबूब मेरे नू ते मत कोई देर लगावे। जिस दरवाजे पहुंचण हजरत ते तख्ते खुल दे जावन, छण छण करके कुफल तमामी ते ऊपर जमीन दे आवन। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत आपका अंदाज़ बहुत दिलकश है। लेकिन हम आपके इस अंदाज़े खिताबत पे आने से पहले अपने नाज़रीन को आपकी तालीमी सफ़र की कुछ रूदात हम सुनाना चाहते हैं। वो भी बड़ी आपकी दिलचस्प है जी। जब हमारा रकबा इधर अलाट हो गया ना तहसील जंग में, मेरे वालिद साहब फिर आया करते थे रोबर्ट टेक्सन हमारे अजीज़ों के पास। सही। सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो टोबा जुमा पढ़ाते थे। हाँ जी, सैयद अब्दुल शकूर हाँ, शाह तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह। उनके साथ वालिद साहब की बहुत अकीदत थी। अच्छा उनकी तरफ देख के वालिद साहब ने कहा मैंने अपना के बेटा मौलवी बनाना है। अच्छा, माशाल्लाह। बस फिर मैं प्राइमरी पास की, वालिद साहब बीमार हो गए। वो उनकी बातें सुन के मेरे से भी बहुत शौक़ था
اب تجربہ پہلے شوق ہوتا ہے پھر اتر جاتا ہے جلدی. پہلے شوق بہت ہوتا ہے. میں نے کہا میں مجھے داخل کرائیں اب مدرسے میں چھوڑ کے آئے. مولوی بننا ہے. میری والدہ کہنے لگی تیرے ابو جی بیمار ہیں تو میں نے کہا جب زیادہ بیمار ہوں میں بتا دینا. اچھا. تھے بہت زیادہ بیمار. خیر فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد پھر میں مدرسے میں آیا ہوں. کتنی عمر تھی آپ کے جب والد گرامی کا انتقال ہوا؟ اس وقت لگا لیں صاحب تقریباً پرائمری کی تھی میں نے. 8-10 سال کی عمر. 11 سال ہو گئی. بچپن میں ہی یتیمی سہنی پڑی آپ کو. آپ کے اور بھی بہن بھائی؟ ہاں میرے 4 بھائی اور تھے. بڑے تھے سب مجھ سے بڑے ہیں. سب سے 2 بہنیں ہیں 4 بھائی ہیں. وہ سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اب ان میں ہی ہوں بس. ان کی اولاد ہے. دین کی طرف کوئی اور بھائی بھی آیا کہ آپ اکیلے ہی اس طرف؟ علمی حوالے سے تو پڑھنے کے حوالے سے تو میں ہی تھا ادھر. ویسے ہمارا گھرانہ تھا دینی. ہمارے گاؤں میں 4 تازیے نکلتے ہیں. اچھا. اور 7 باہر سے تازی وجہ سے اس کو مکان کہتے ہیں. وہ مکانیں باہر سے 7 آتی ہیں. بہت عجیب ماحول ہے وہاں کا. اچھا اچھا. وہاں الحمدللہ میرے بھائیوں نے بے محنت کوشش کر کے الحمدللہ. اچھا آپ تعلیمی سفر کی بات. تعلیمی سفر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ساتھ ہے کہ مدرسہ چک نمبر 295 بیریاں والا. اس مدرسہ وہی مولانا عبدالشکور شاہ صاحب کا. اچھا اچھا. وہ پہلے ٹوبے تھے وہ چھوڑ دیا ٹوبہ ٹیک سنگھ کو. ادھر چلے گئے. پھر مدرسہ بھی ادھر آ گیا. صحیح. ان شاہ صاحب کے ساتھ عقیدت تھی ان کے مدرسے میں داخل کرا دی. اس وقت وہاں قرآن میں نے پڑھا قاری محمد حسین صاحب سے. اچھا. فوت ہو گیا اللہ غریب رحمت فرمائے. اس کے بعد پھر جو کتابوں کا سفر شروع ہوا یہ شاہ صاحب نے کرایا تھا. حفظ کے درمیان ہی چھڑا کے مجھے. محسن شاہ صاحب. ہاں انہوں نے بالکل انہوں نے. اس مظفر گڑھ کے تھے مولانا محمد صدیق صاحب. وہ فوت ہو گئے مجھے. بہت قابل استاد تھے. پھر مولانا طیب ماز صاحب, مولانا عبدالغفور صاحب, یہ میرے استاد تھے. مولانا طیب ماز صاحب کا آخری سال تھا اوڈاں والا میں. یہ جب آتے تھے وہاں اسٹاف پڑھنے کا کہ پڑھانے کا؟ پڑھنے کا آخری سال. فارغ ہو رہے تھے. صحیح. یہ اس بیریا والے اسٹاف پہ اترتے تھے وہاں سے جاتے. جب انہوں نے آنا برادری رشتہ داری تھی وہ میں نے ان کے ساتھ کچھ شرارتیں کرتے رہنا پوچھ رہنا گردان کو سیگا. اچھا. انہوں نے سوچا بھائی یار بچہ اچھا ہے اس کو یہاں نہیں رہنا چاہیے اس کو اوڈاں والے لے کے جاؤں میں. اچھا. وہ مجھے اوڈاں والے لے گئے. اچھا اچھا. پھر اوڈاں والی میں نے جا کے پہلی کلاس پڑھی. صحیح. میری پہلی کلاس مکمل ہو گئی. ادھر مولانا طیب صاحب فارغ ہو گیا. وہ مدرس بن کے آ گیا بیریاں والا میں. اللہ اکبر. اچھا. پھر استادوں کو طالب علموں کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا بھائی اب تو ادھر آنا ہے. اچھا اچھا. ان کے پھر زندگی میں 2-3 سال میں وہاں پڑھا. پھر اس کے بعد اوڈاں والی آ گیا. دوبارہ اوڈاں. پھر اوڈاں والی آ گیا. فراغت آپ کی اوڈاں والا سے؟ ہاں اوڈاں والی سے بھی فراغت ہے میری دارالحدیث رحمانیہ ملتان سے. اچھا ملتان. مولانا شام کا اسباق جو ہے. ہاں یہاں میرے استاد تھے مولانا عبدالرشید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا عبدالصمد ادب کے استاد تھے بہت قابل. مولانا محمد صادق. اور شیخ الحدیث ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب ملوی. اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. صحیح. ہاں بہت دیانتدار قابل استاد تھے. اچھا یہ بتائیے آپ یعنی ایک بڑے علمی سے کہہ لیں دینی ماحول سے نکل کے آپ ادھر گئے ہیں. اس حوالے سے میرا خیال آپ کو کوئی مشکلات پیش نہیں مجھے کوئی مشکلات نہیں. بلکہ بھائیوں جو آپ کے بڑے جید علماء ہمارے جماعت کے بڑے بڑے علماء دیکھیں ان کے نام میں نے بچپن سے سننے شروع کر دیے. ٹھیک. تو آپ کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے سرپرستی کی آپ کی؟ بہت سرپرستی کی. یعنی والد کے بعد میں آپ کو پتہ ہوگا مولانا عبدالغفار صاحب کو پتہ ہے طالب علموں کا وہ درمیان میں ذرا نا آ جاتا ہے مسئلہ. ہاں جی ہاں جی. اور چلو میں چودھری چھوڑنا ہے. اور میرے بھائی نے بہت میرا پیار کر کے نا میرے. اچھا. جو میں بات کرنا میری جو فرمائش اس نے پوری کرنی ساری پوری کرنی. ہاں. بلکہ ایک دفعہ میں آیا میں نے چھٹی میں بڑا کام کیا جی ذمہ داری کا. میرا بھائی دیکھ کے مسکرا رہا اپنے دوسرے بھائیوں کہتا ہے یہ جان کے کام کرتا ہے. یہ کہتا میں نے رکھ لینے تھے کام کرنا. جب چھٹیاں مکمل ہونے پھر اس نے پھر خرچہ دے کے بڑے پیار محبت سے اب جب تو آئے گا یہ چیز لے کے دوں گا یہ پھر چلا دیں. اچھا شیخ آپ سے بات ظاہر ہے کہ تھوڑا سا بریک کا ٹائم ہے یہاں پہ. ناظرین اکرام مولانا بہادر علی سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی دلچسپ باتیں ہمیں سنا رہے ہیں اپنی زندگی کی. ابھی بہت سی باتیں مزید کرنے والی ہیں پوچھنے والی ہیں. یہاں وقت ہے بریک کا. ملتے ہیں چند لمحات کے بعد. إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں حاضر ہیں.
اور ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں مولانا بہادر علی سیف صاحب، سمندری سے آج کل ان کا تعلق ہے۔ وقفے سے پہلے ہم ان سے باتیں کر رہے تھے تو اپنے سفر حیات کے آغاز کی بابت ہمیں بتا رہے تھے کہ ضلع جھنگ کا ایک قصبہ حاکمے والا، وہاں سے پھر ضلع جھنگ کے دوسرے قصبے میں جہاں رقبہ ملا، وہاں سے پھر تعلیمی سفر کا آغاز ہوا اور اوڈا والا پہنچے اور وہاں سے پھر ملتان میں پہنچے، وہاں سے فراغت پائی۔ شیخ محترم، آپ نے عملی زندگی کا آغاز کب کیا؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کی اسکول کی جو عصری تعلیم مروجہ ہوتی ہے وہ آپ کی کہاں تک ہے؟ اس وقت تو بریک لگ گئی تھی، پرائمری تک کی تھی، اچھا اس کے بعد پھر میٹرک کی اچھا، ماشاء پرائیویٹ اللہ، میں۔ صحیح۔ تو آپ کی جو عملی زندگی ہے اس کا آغاز 1970 سے اچھا، عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ ماشاء اللہ۔ جمعہ پڑھانے سے آغاز کیا تھا یا آپ نے ویسے دروس وغیرہ کے جو جمعہ پڑھانے سے، جمعہ پڑھانے سے؟ جمعہ کس مسجد میں سب سے وہ بھی ایسا اتفاق ہوا، گوجرے کے ساتھ ایک گاؤں ہے چک نمبر 98 جیمبے کولی، صحیح، وہاں جو مول صاحب تھے وہ ہمارے ہندوستان کے امام مسجد تھے۔ اچھا، اللہ، ہمارے گاؤں کے آپ کے گاؤں کی جو مسجد تھی؟ اکثر ساتھی اسی گاؤں میں آ گئے تھے۔ ہاں، ٹھیک۔ پھر ان کی وجہ سے والد صاحب نے کہا کہ ہمیں رقبہ بھی الاٹ نہیں ہوا، یہ ہم اپنے سارے ساتھی بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، اب جب اللہ نے رقبہ دے دیا پھر انشاءاللہ میں لے جاؤں گا۔ موقع نہ ملا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ اچھا، جب وہ فوت ہوئے تو پھر گاؤں والوں نے، ہماری کوئی رشتہ داری عزیز داری بھی تھی، انہوں نے کہا جی بہادر علی اس کو قابو کریں بس۔ اچھا، بعض نے وہاں رکھ لی، جواب ہی نہ تھے، رشتہ دار تھے۔ پھر تقریباً 5 سال میں نے وہاں امامت، خطابت، تدریس سب کچھ وہاں۔ آغاز وہیں سے کیا، پھر وہاں پہ چلتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہم آ گیا جی جنگ، سیٹلائٹ ٹاؤن میں، اچھا، اور 5 سال وہاں میں نے خطابت کی۔ اچھا، اس کے بعد علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، صحیح، ان سے رابطہ ہوا ہمارا، نام تو سنتے تھے، صحیح۔ پہلی ملاقات وہیں ہوئی۔ پھر میں آ گیا سمندری 1983 میں، اچھا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سمندری میں ہی آنا، پھر سمندری میں ٹک گئے، الحمدللہ۔ سمندری سے سمندر کی طرف نہیں نکلے نہیں، آپ؟ پھر نہیں، وہاں ہی اللہ نے۔ اچھا شیخ، ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کا نام ہے بہادر علی، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ہاں، میرے ماموں کے بیٹا ہوا، اس کا نام تھا بہادر علی، اچھا، اور بہن بھائیوں کا پیار بہت تھا۔ اچھا، 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 پھر جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ نے میرا نام رکھا علی بہادر، اچھا، اللہ، اصل نام ہے علی بہادر۔ علی بہادر، اچھا، وہ جب مدرسے میں گیا پھر مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے، وہ ترکیب نہیں بنتی جی، یہ نہیں بنتا، یہ نہیں بنتا، بہادر علی صاحب بن گیا۔ اچھا، بہادر علی۔ تو سیف آپ نے آگے؟ یہ میں متصر تھا قاضی اسلم سیف صاحب سے۔ اللہ اکبر، اچھا، ماشاءاللہ، ان کے نام کی وجہ سے لاحقہ بنا لیا اپنے نام کا، صحیح۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کا انداز خطابت ہے پنجابی میں، آپ پنجابی کے علاوہ بھی کسی زبان میں، فارسی میں یا کوئی خطاب کر سکتے اسی ہیں؟ پنجابی جو گئی ہیں بس، پنجابی میں کہتے ہیں شروع سے ہی آپ نے ہاں، یہ شروع سے یہ جو آپ کا ترنم کا انداز ہے، یہ آپ نے آپ کا اپنا ہے یا ہاں، کہیں اللہ سے کی آپ وجہ نے سے یہ لیا؟ اپنا ہی میرا جی۔ اچھا، ہاں، یہ اپنا ہی، میرا خیال پوری جماعت میں یہی کہ علیحدہ آواز ہے، باقی سب ملتی جلتی ہیں تمام۔ ملتے جلتے ہیں، صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے آپ خطبہ دینے کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا کن موضوعات پہ آپ کے خطبات ہوتے ہیں؟ میں جی تفسیر ابن کثیر مکمل درس میں سنائی ہے، اچھا، ماشاءاللہ، بالاستیاب۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب کسی مضمون کا میں عنوان کا تعین کرتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے جس کتاب کی ضرورت پڑے، حدیث کی، تاریخ کی، اصحاب رسول کے واقعات کی، پھر اس کو میں ترتیب دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں جن میں ہم بس رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہاں پر ہمارا جو یہ ایک بڑا شور اٹھتا ہے کہ ہمارا سٹیج غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے، مطلب علمی باتیں وہاں پہ نہیں ہوتی، کوئی رنگ برنگی باتیں، اور یہ آپ اس بارے میں کیا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسٹیج ماشاءاللہ ہمارا آباد ہے، علم والے بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور موقع کی مناسب سے جو مٹیریل چاہیے وہ بھی ساتھی موجود ہیں الحمدللہ۔ صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ نے جو آپ کا جو خطبہ آپ دیتے ہیں، یہ تقریر کی جگہ پہ جایا کرتے ہیں، عمومی موضوعات آپ کے عنوانات خطاب میرا زیادہ جی ہے سیرت رسول اور توحید کے بارے میں سلاسل۔ اچھا، تو اس پر توحید کے حوالے سے ہمیں، ہمارے ناظرین کو آپ کوئی اشعار سنائیں گے جو آپ توحید کے حوالے سے، اللہ کی توحید کے حوالے سے بڑی محبت میں ڈوب کے جو آپ پڑھتے ہیں نا؟ میرے اللہ تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا،
سب دا مشکل کشائیں تو کلا مولا تینوں بھلایا نہیں جاندا ساری مخلوق تیرا رزق کھاوے پر تیرے در وچ ذرا فرق نہ آوے مور چڑیاں تے بلبل چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلا شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلا سو رب دی کسے ہور کولوں سو رب دی کسے ہور کولوں مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا۔ اچھا شیخ آپ نے توحید پہ سنائے ہیں تو وہ شاعر نے کہا ہے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار یہ بھی سنائیں۔ انج آکھن نوں تے سب جگ سونا پر میرے پیر جیانا کوئی آپ بھی سونا تے نام بھی سونا سونا دل دے تار ہلاوے دشمن دے لب جفیاں پاون جدوں نام زبان تے آوے جے نہیں اعتبار تے کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی اوے جاوے۔ ماشاءاللہ شیخ کیا بات ہے، بہت ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے میرے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا اس وقت جب آپ بیان کر رہے تھے، آپ کا انداز اتنا دلکش ہے، یہ انداز بیان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کا جو تبلیغی میدان ہے یہ کہاں تک محدود ہے؟ پاکستان میں کن کن علاقوں میں آپ نے تبلیغی اسفار کیے ہوئے میں ہیں؟ تقریباً پنجاب کے سارے ضلعوں میں گیا ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سفر ماشاءاللہ تقریباً زیادہ سفر جو رہا میرا وہ یہ بورا بہاڑی سلسلہ جنوبی پنجاب کی یزوان منڈی بہاولپور جنوبی پنجاب کی طرف۔ اچھا یہ بتائیے یہ علماء کی بڑی عجب زندگی ہوتی ہے، ان کی ظہر کے بعد سے سفر شروع ہو جاتے ہیں، رات تقریریں کرتے ہیں، پھر واپسی کے اسفار شروع ہو جاتے ہیں، تو اس دوران آپ کے جو کوئی راستے میں خدا نخواستہ کبھی کوئی حادثہ، کوئی ڈکیتی، کوئی اس طرح کوئی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ پل ایک پہ کانفرنس تھی سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ میں، وہاں سے 11 بجے جنگ کا ٹائم نکلا، اس وقت جنگ تھی میری رہائش، جنگ کا ٹائم نکلتا تھا سید ٹرانسپورٹ کا، صحیح تقریر کر کے بعد صبح 5 بجے جنگ پہنچا، ناشتے کا سو گیا، زور کے بعد اٹھا، پھر تیاری کی، پھر مظفر گڑھ تقریر اللہ مغرب کی نماز کے بعد، اچھا وہاں نماز پڑھ کے تقریر کی، تقریر کے بعد میں پھر چل پڑا۔ جب میں چیچا بدنیا جتنے پیسے تھے نا میرے کو، پیسے میں اکثر 2-3 جیبوں میں ڈال کے رکھتا ہوں، اچھا زیادہ اس جیب میں تھے، اچھا اور جب میں اترنے لگا تو میری جیب کٹ لی، انا للہ و انا 22,000 روپیہ تھا۔ وہ میں نے دیکھا، میں کہ کرایہ کیا بنا، وہ ہم تو دوسری جیب میں ہاتھ مارتے پیسے میں، چلو گھر تو پہنچتے ہیں۔ اچھا یہ جی میری زندگی کا بڑا عجیب واقعہ، یاد رکھنے والا واقعہ، بھولتا ہی نہیں ہے جی۔ اچھا شیخ یہ بتائیے، آپ علماء جو ہوتے ہیں مسلسل سفر میں رہتے ہیں، گھر کو کیسے مینج کرتے ہیں، بچوں کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ بس اللہ کی توفیق سے ہی میں، اب تو سواریاں مل گئی اپنی، اب کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ۔ نہیں پیچھے جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ کے بچے تھے، اہلیہ محترمہ تھی، گھر کا ماحول، وہ بچوں کو دین کی طرف لایا یا بس بیٹا میرا بڑا ماموں خان سے ماشاءاللہ
درس نظامی مکمل کیا. اچھا الحمدللہ. چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ وہ قاری ہے, ہوں. حافظ قرآن ہے, قاری. کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں. بیٹیاں؟ 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں. الحمدللہ. اچھا اور ماشاء سارے شادی شدہ ہیں, سارے صاحب اولاد ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ کا شکر. قاری ادریس اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تجوید پڑھی, پڑھے ہوئے. یاسر فروغ. صحیح. اب وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں ہوں. الحمدللہ. تو ویسے مشکلات تو آتی ہیں, اب نہیں ہیں, اب بیٹے جوان ہیں, کوئی بات نہیں. صحیح. اس وقت مشکلات آتی ہیں ذہن میں, لیکن پہنچتے تھے ہم رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے پہنچ جانا گھر آ جاتے. صحیح. اچھا اس دوران آپ کی خطابت کا بھی اگر آپ 74 سے شاید بتا رہے ہیں, ہاں 73 1973 سے آپ یعنی یہ 51-52 سال یہ تقریباً ہاں ہو گیا. ہو چکے ہیں خطابت کرتے ہوئے. اس دوران خطابت کے دورانیے کا کوئی ایسا دوران تقریر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو, یا تقریر کے بعد کوئی بعض اوقات ہوتا ہے نا مناظرانہ رنگ اختیار کر جاتا ہے, تقریر کی کسی نے چیلنج کر دیا جس کا جواب دیں, یا ویسے واقعات؟ الحمدللہ ایسا میرے ساتھ تو کبھی واقعہ نہیں ہوا. الحمدللہ. میری تقریر سے چیلنج کیا ہو, بلکہ جب اترنے کو بے بار ٹھنڈ پاتی جی مولوی صاحب نے بڑا سواد کیا, سواد بس ایسا. اچھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ کی تقریر کے اثرات لوگوں پر؟ کبھی آپ کو خود اس کا ادراک ہوا کہ آپ تقریر کر رہے ہیں, لوگوں پر اس کے ہاں جی, وہ اثرات خطیب کو پتہ چل جاتا ہے. ہاں. خطیب جب بولتا ہے نا اس کو پتہ ہے میری بات کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اچھا. ہاں پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کی تبلیغ سے آپ کو یاد ہو کہ کتنے لوگ دین کی طرف؟ بے شمار بندے اہل توحید ہوئے ہیں الحمدللہ. 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 ہاں, سمندری میں ایک مٹھائی کی دکان پہ کام کرتا تھا آدمی, مستری تھا مٹھائی کا. رمضان میں اس نے کہا یار میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے, میں اس کے استاد نے کہا یار مسجد سے پڑھ لا تھا. اچھا. خیر وہ گیا غلہ منڈی میں جمعہ پڑھ کے آ گیا, آخری جمعہ تھا. اس نے کہا یار میری اللہ رکھا یار میرے دکان کے لیے کوئی اگر کوئی کہے مجھے بتائیں میں سنبھال لوں گا. اچھا. جائیں. اچھا استاد جی آپ نے مجھے دھکا دے رہے ہیں. آ گیا جی, جمعہ پڑھ کے گیا. اچھا. استاد نے بطور مذاق پوچھا سنا بھی اللہ رکھا, کسی نے کہا تھا نہیں کچھ. کہنے لگے استاد جی اللہ دی سوئیں میں مسلمان ہی آج جو ہیں. اللہ اکبر کبیر. اللہ. اور اس کے بعد اس نے جناب رشتہ داریاں ختم کر دی. انہوں نے کہا جس نے میرے ساتھ آنا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو بالکل نہ. اللہ. پھر اس کا بائیکاٹ کر اچھا دیا. یہیں سے بات دوبارہ آگے چلائیں گے, بریک کا ٹائم ہے. ناظرین اکرام, گفتگو بڑے عروج پہ ہے, اور ظاہر ہے جب داستان حیات ہو تو بہت سے معاملات اس میں سامنے آتے ہیں, کامیابیاں بھی اور ناکامیاں بھی اور اثرات بھی سارے. تو گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ویلکم بیک ناظرین, پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہم حاضر ہیں, اور ہمارے معزز مہمان مولانا بہادر علی سیف صاحب ہمارے اسلاف کی نشانی ہیں, بہت بڑے مبلغ ہیں, اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں, آج ہمارے مہمان ہیں. تو حضرت آپ سے ہم بات کر رہے تھے آپ کے تبلیغی اسفار کی اور آپ کے تبلیغی اثرات کی. آپ 1983 سے سمندری میں موجود ہیں, اور آج تک وہاں پہ یعنی کہ یہ کافی بہت 42-43 برس کا عرصہ تقریباً یہ بنتا ہے. سمندری کی حد تک آپ کی خطابت کے اثرات آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں بہت اچھے اثرات محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ. بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا, سکول کے ایک ہیڈ ماسٹر, ایک اس کے ساتھ دوسرا جونیئر ماسٹر, وہ جا رہے تھے فیصل آباد اپنے کسی کام کے لیے. اچھا. انہوں نے کہا یار چلو جمعہ پڑھ چلیں. وہ آ گئے, جمعہ پڑھا انہوں نے. اس دن مضمون تھا عقیدہ. اچھا. عقیدے کے والے گفتگو ہو رہی تھی. صحیح. جب باہر نکلے تو چھوٹے ماسٹر نے بڑے ہیڈ ماسٹر کو کہا استاد جی کی محسوس کیتا تسی؟ وہ کہندا یار سانو دین ہی اج سمجھ آیا. تو لوگوں میں تو یہ مسلمان ہی اج ہیں. اچھا. اس کا الحمدللہ گاؤں میں مکمل بریلوی تھے, متصل. اچھا. اس نے وہاں پھر مسجد بنائی, محنت کی, بڑی مخالفت کے باوجود. صحیح. اب ماشاءاللہ وہاں ہماری. اچھا شیخ, یہ فرمائیے کہ آپ آج جس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں, جو منزل ہے آپ کی ماشاءاللہ, اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا, آپ کا تعارف دنیا بھر میں ہوا, آپ نے بڑی یعنی دین کی خدمت کی ہے.
آپ کے اساتذہ کا جو ہے نا وہ کس شخصیت سے آپ اساتذہ میں سے بہت متاثر ہیں کہ جن کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ یہ میرے محسن ہیں اور انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا؟ وہ جی مولانا محمد طیب ماس صاحب، اچھا، اللہ کرے کہ رحمت فرمائے، ماشاء اللہ۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے۔ ہوں، اور جب درمیان میں ارادہ ہونے میں چھاڑ دیں، کیا بات ہے یار، ہم نے کیا کرنا ہے، امامتیں کرانی، ایک ذہن تھا یہ، اچھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بڑی زمینداراں دا منڈا مولوی بن صحیح، 35 کلو رقبہ سی ساڈا، الحمد تو میں کہا ہم نے یار میں امامت کروں، لیکن مولانا طیب ماس صاحب اللہ کرے کہ رحمت فرمائے، یہ ساری محنت ان کی ہے میرے ساتھ۔ اچھا وہ کھینچ کھونچ کے لے آتے تھے مجھے، چل بھائی، اچھا پھر سڑک پہ چڑھا دیں۔ اچھا، یہ بتائیے آپ نے کہیں بطور مدرس بھی خدمات سے انجام دی ہیں؟ بطور مدرس نہیں پڑھا، کوئی آپ نے کوئی کسی اسکول میں یا کسی مدرسے میں؟ بالکل نہیں کام کرا۔ تو آپ کے جو مسجد میں ہی ظاہر ہے کچھ آپ کے کچھ شاگرد ہوں گے، کوئی ایسا کوئی الحمدللہ قابل فخر شاگرد جن پر آپ کو بڑا ناز ہو، آپ سمجھیں کہ اس بچے نے میرا نام روشن کیا ہے اور میری عزت میں اضافے کا باعث بنا؟ کافی بچے ماشاءاللہ دین کے حوالے سے بھی اور دینی تعلیم کے حوالے سے بھی ہماری ترغیب پہ گئے، ہم متاثر ہو کے پڑھنے کے لیے گئے، الحمدللہ ہیں بچے کافی سارے کام کرتے۔ اچھا، بیرون ملک بھی آپ نے کوئی تبلیغی سفر کیا کسی دوسرے؟ میں صرف سعودیہ کے سفر ہے میرا بیرونی، حج عمرے کے لیے؟ بس حج عمرے کے۔ اچھا اچھا اچھا، آپ اپنے جو عام سماجی موضوعات پہ آپ گفتگو کرتے ہیں لوگوں اصلاح کے معاشرے کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ میں؟ اکثر گفتگو کرتے ہیں حقوق والدین کے حوالے سے بھی، لیکن بنیادی یہ سارے جو عنوان ہیں مضمون، یہ تمام ہیں توحید اور سنت میں سب۔ اچھا، بطور خطیب آپ ایک خطیب ہیں اور خطیب کی جو ہے نا وہ ہاتھ معاشرے کی نبض پہ ہوتا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں برائیاں پھیل رہی ہیں، نوجوان طبقہ بگڑ رہا ہے اور موبائل نے، یہ انٹرنیٹ نے ان کو مصروف کر دیا ہے، کتاب سے دور کر دیا ہے، والدین سے دور کر دیا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ بچوں کی تربیت دین کے حوالے سے والدین کو کرنی چاہیے، والدین کو نگرانی کرنی چاہیے، صحیح، یہی بس ایک ہو سکتا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے صرف والدین قصوروار ہیں، اساتذہ اور علماء مساجد کے؟ جب جتنی دیر تک وہ والدین کے کنٹرول میں ہیں اتنی دیر تک والدین ہیں، جب اسکول کالج کی سطح پہ جاتے ہیں پھر وہاں جو اساتذہ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں، بس پریشان کن پریشان کو۔ آپ کے خود بھی آپ والد ہیں، ایک والد کی حیثیت سے آپ اپنے بچوں کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کا ان کے بارے میں کیا فکر مندی ہے، اور اس تناظر میں آپ اپنے جو معاشرے کے بچوں کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فکر مندی مجھے تو جی اپنے ایک بیٹے کے حوالے سے نماز کی سستی کرتا ہے، اچھا، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے تک بھی جاتا بھی ہے، اور باقی الحمدللہ ویسے ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں اپنے، فرما بردار ہیں؟ الحمدللہ بہت فرما بردار، صحیح، بہت فرما بردار۔ اچھا شیخ، یہ فرمائیے کہ آپ نے جو زندگی گزاری ہے، ماضی کی زندگی، اور آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی اور صحت عافیت والی، ایمان کی سلامتی والی زندگی اور دے، لمبی زندگی دے، ان ساری صفات کے ساتھ متصف ہو آپ معذوری سے۔ آپ کے جو تبلیغی سفر آپ نے کیا 55 51 52 سال 53 سال کا یہ دورانیہ، اس میں آپ کے رفقا ظاہر ہے بہت سے مبلغین آپ کو ملے ہوں گے، تو چند ایک مبلغین کا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ ابتدائی طور پہ تو اتنا ابھی میں میدان میں نہیں آیا تھا، جب پھر جنگ میں خطابت شروع ہوئی، پھر ذرا تعارف ہوا باہر، پھر آنے جانے کے، پھر سب سے پہلے ہمارا طلب جو ہے جوڑی تھی ہمارے عبدالعلیم یزدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، عبدالعلیم یزدانی، مولانا عبدالرشید صاحب اللہ ان کو کی رحمت فرمائے، ہم تقریباً اکثر مولانا عبدالرشید حنیف صاحب جنگ سے جو ہوتے تھے، ٹھیک، اکثر ہم اکٹھے جاتے تھے تبلیغ کے۔ صحیح، باقی بعد میں جماعت کے مولانا سردار عابد صاحب ہیں، اس طرح سارے ساتھی جاتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو جماعت کے جو اسلاف ہیں، پرانے بزرگ جیسے میاں باقر صاحب ہو گئے، یا آپ کے پرانے جو بزرگوں میں سے کس سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا؟ کہاں کا آپ؟ میاں باقر صاحب سے صرف ایک ملاقات ہوئی، ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی بس۔ اچھا، سید مولا بخش شاہ صاحب کوموی رحمۃ اللہ علیہ، وہ رجانے میں جلسہ تھا ایک محافظ صدیق صاحب کے مدرسے میں، اچھا، عصر کی نماز کے بعد ہم بیٹھ گئے، میں شاہ صاحب کی پنڈلیاں دبانے لگ گیا، اچھا، وہ بہت نازک بہت نازک تھے، ایسے بیٹھتے ایسے ہاتھ رکھ کے، اچھا، او بھائی کون آ توں؟ اچھا، میں کہا جی بہادر علی۔ او بھائی کتوں آ توں؟ اچھا، میں کہا جی میں جھنگ تو ہاں جی۔
ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋੜੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਤੂੰ? ਹਾਏ मैं कहा जी मैं बरियाम का बेटा। अच्छा मेरे दादा और वालिद इतने उनके साथ मुंसलिक थे दीन के हवाले से। अच्छा ये शेख ये जो मौला बख्श क़ूमवी रहमहुल्लाह का जिक्र आप फरमा रहे हैं, इनकी सीरत का कोई बड़ा अहम पहलू जो आपकी नज़र में हो जिससे आप मुतासर हों? शाह साहब ने माशाल्लाह जी बहुत इल्मी मैदान में बहुत काम किया है। सही। और 30 साल बुखारी पढ़ाई उन्होंने माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। शब जिंदादार थे। सही। उनके अपनी औलाद नहीं थी। सही। 2 बीवियाँ थी लेकिन औलाद नहीं थी। अल्लाह अकबर। लेकिन इसके बावजूद लोग आते थे उनके पास तावीज़ लेने के लिए, दुआ के लिए, उनके यहाँ हो जाता था। अच्छा अल्लाह अकबर। फिर उसने आना, शाह जी मैं ये लेके आया हूँ जी, मैं लेके आई हूँ। उसने कहा भाई अल्लाह का शुक्र अदा कर जिसने तुझे दिया है, मेरे बस में कुछ नहीं है। अगर मेरे बस में होता मैं खाली होता। हाय 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 क्या हर साथी आने वाले को जुमला इसमें बड़ा पैगाम है लोगों बड़ा के लिए, समझा, बड़ा पैगाम है लोगों के लिए, हम लोगों के ये लिए। जरूर जुमला बोलते थे भाई ये मैं इतने जो मैं मेरे पास कुछ ना हो तो मैं कुछ नहीं बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा हज़रत, आप अभी काजी असलम सैफ साहब का जिक्र कर रहे थे कि आप उनसे बहुत मुतासर थे, आपने अपने नाम, उनके नाम को अपने नाम का हिस्सा बना लिया, इसकी क्या वजह थी? क्या उनके अंदर ऐसी चीज़ जब उड़ना वाले पढ़ते थे ना हम, वो स्कूल मास्टर थे वो। हाँ जी। इसके बावजूद स्कूल में भी ड्यूटी पूरी देनी, अच्छा मदरसे में ड्यूटी देनी, अच्छा। और बड़ी ड्यूटी दी उन्होंने अल्लाह मदरसे के वाले, रात दिन एक कर दिया। सही। हमारे साथ वैसे मोहब्बत शफकत भी थी उनकी, अच्छा, बहुत सारा प्यार भी था उनका हमारे साथ। काजी साहब तो बहुत अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के राइटर थे, बड़े ज़बरदस्त। लेकिन आपको उनसे कुछ मिला लिखने इतना राब्ता नहीं रहा हमारा, बहुत वो अपने तबीयत में आप मगन थे वो माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई आपने वैसे आपने कोई किताब, कोई पम्फलेट, किताबचा, कोई ऐसी चीज़ आपने लिखी हो? नहीं मैं नहीं लिखी लोगों के लिए कुछ नहीं। यानी आपकी सारी मसाई तबलीगी के मैदान की हैं सारी। शेख मोहतरम आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत मेहरबानी, और बड़ी आपने मेहरबानी फरमाई है, टाइम दिया है। नाज़रीन किराम, मौलाना बहादुर अली सैफ साहब का तज़किरा हयात आपने समाअत की है, उनकी अपनी ज़ुबानी उनकी दास्तान आपने सुनी है। तबलीग का मैदान है, तंजीम का मैदान है, और दीगर जो असल में इनकी ज़िंदगी के ज़्यादातर मसला जो है ना वो खिदमात वो तबलीगी मैदान की हैं, तो मखसूस इनका अंदाज़ है और मखसूस उसमें लहजे में ये पढ़ते हैं। हम बात ख़त्म करने से पहले एक बार दोबारा हम दरख्वास्त करेंगे कि कुरान करीम की चंद आयात हमें सुनाएं और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। शेख, कुरान करीम का कोई या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम के में अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.